بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 جانشاروں کی وفات جو کہ 1 ہجری میں ہوئی، ان کا واقعات سماعت کیجئے۔ اس سال حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے 3 نہایت ہی شاندار اور جانشار حضرات نے وفات پائی، جو در حقیقت اسلام کے سچے جانشار اور بہت ہی بڑے معین و مددگار تھے۔ اول حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ خوش نصیب مدینہ کے رہنے والے انصاری ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر قباء میں تشریف لائے تو سب سے پہلے انہی کے مکان کو شرف نزول بخشا، اور بڑے بڑے مہاجرین صحابہ بھی انہی کے مکان میں ٹھہرے تھے، اور انہوں نے دونوں عالم کے میزبان کو اپنے گھر میں مہمان بنا کر ایسی میزبانی اور مہمان نوازی کی کہ قیامت تک تاریخ رسالت کے صفحات پر ان کا نام نامی ستاروں کی طرح چمکتا رہے گا۔ دوم حضرت برا بن معرور انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ شخص ہیں کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی، اور یہ اپنے قبیلہ خزرج کے نقیبوں میں سے تھے۔ سوم حضرت اسعد بن زرارہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ کی دونوں بیعتوں میں شامل رہے، اور یہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے مدینہ میں اسلام کا ڈنکا بجایا اور ہر گھر میں اسلام کا پیغام پہنچایا۔ جب مذکورہ بالا تینوں معززین صحابہ نے وفات پائی تو منافقین اور یہودیوں نے اس کی خوشی منائی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو طعنہ دینا شروع کیا کہ اگر یہ پیغمبر ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ صدمات کیوں پہنچاتا۔ خدا کی شان کہ ٹھیک اسی زمانے میں کفار کے 2 بہت ہی بڑے بڑے سردار بھی مر کر مردار ہو گئے۔ ایک عاص بن وائل سہمی جو حضرت عمر بن العاص صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فاتح مصر کا باپ تھا، دوسرا ولید بن مغیرہ جو حضرت خالد بن ولید سیف اللہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ تھا۔ روایت ہے کہ ولید بن مغیرہ جان کنی کے وقت بہت زیادہ بے چین ہو کر تڑپڑے اور بے قرار ہو کر رونے لگا اور فریاد کرنے لگا کہ ابو جہل نے پوچھا کہ چچا جان، آخر آپ کی بے قراری اور اس گریہ وزاری کی کیا وجہ ہے؟ تو ولید بن مغیرہ بولا کہ میرے بھتیجے، میں اس لیے اتنی بے قراری سے رو رہا ہوں کہ مجھے اب یہ ڈر ہے کہ میرے بعد مکہ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین پھیل جائے گا۔ یہ سن کر ابو سفیان نے تسلی دی اور کہا کہ چچا، آپ ہرگز اس کا غم نہ کریں، میں ضامن ہوتا ہوں کہ میں دین اسلام کو مکہ میں نہیں پھیلنے دوں گا۔ چنانچہ ابو سفیان اپنے اس عہد پر اس طرح قائم رہے کہ مکہ فتح ہونے تک وہ برابر اسلام کے خلاف جنگ کرتے رہے، مگر فتح مکہ کے دن ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر ایسے صادق الاسلام بن گئے کہ اسلام کی نصرت و حمایت کے لیے زندگی بھر جہاد کرتے رہے، اور انہی جہادوں میں کفار کے تیروں سے ان کی آنکھیں زخمی ہو گئیں اور روشنی جاتی رہی۔ یہی وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے سپوت بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسی سال 1 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ ہجرت کے بعد مہاجرین کے یہاں سب سے پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ یہی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کی والدہ حضرت بی بی اسماء جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، پیدا ہوتے ہی ان کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھا کر اور کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈال دی۔ اس طرح سب سے پہلی غذا جو ان کے شکم میں پہنچی وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش سے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی، اس لیے مدینہ کے یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم لوگوں نے مہاجرین پر ایسا جادو کر دیا ہے کہ ان لوگوں کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوگا۔ دیکھتے رہیے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ٹیک فار الیاس، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے۔